اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں جب پیسے انوینٹ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت لوگ بارٹر سسٹم کا یوز کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بارٹر سسٹم کے بارے میں جانیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے اور یہ لوگ خود کو زندہ رکھنے کے لیے شکار اور کاشتکاری کرتے۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ایک شخص شکار بھی کرتا اور فصل بھی اگاتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہر ایک شخص ہر ایک کام میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ شکار میں اچھے تھے وہ لوگ شکار کرنے لگے، اور جو لوگ فصل اگانے میں ماہر تھے وہ لوگ فصل اگانے لگے، اور جو لوگ ہتھیار بنانے میں ماہر تھے وہ لوگ ہتھیار بنانے لگے۔ مطلب ہر ایک شخص جس کام میں ماہر تھا وہی کام کرنے لگا۔ پرانے زمانے میں پہلے یہ لوگ اتنا ہی پروڈیوس کرتے جتنا ان کو ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے پاس کھانے کی چیزوں کو سٹور کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جیسے فریج وغیرہ۔ تو جب یہ لوگ شکار کرتے تو ان سے یہ گوشت خراب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کرنے لگے۔ مطلب جب یہ لوگ شکار کرتے تو جتنا یہ لوگ کھا سکتے وہ رکھ لیتے، جو بچ جاتا وہ دوسرے لوگوں کو دے دیتے اور بدلے میں کوئی اور چیز لے لیتے، اور یہی سے بارٹر سسٹم کا آغاز ہوا۔ بارٹر سسٹم کا مطلب سامان کے بدلے سامان۔ مطلب اگر ایک شخص کے پاس گوشت ہے اور وہ گندم خریدنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا جو گوشت کے بدلے گندم دینے کے لیے تیار ہو۔ بارٹر سسٹم کا استعمال آج بھی ہوتا ہے۔ بچے بھی آپس میں کھلونے ایکسچینج کرتے ہیں۔ ایک بچہ اپنا کھلونا دوسرے بچے کے کھلونے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے، مطلب کھلونے کے بدلے کھلونا۔ اور بارٹر سسٹم کا یوز بڑے لیول پر بھی ہوتا ہے، مطلب کنٹریز بھی آپس میں بارٹر ٹریڈ کرتی ہیں۔ جیسے پاکستان اگر کسی کنٹری کو چاول ایکسپورٹ کرتا ہے اور پیسے لینے کے بجائے اس کنٹری سے کوئی اور سامان امپورٹ کرتا ہے تو یہ بھی بارٹر ٹریڈ ہے، مطلب سامان کے بدلے سامان۔ دوستو، بارٹر سسٹم کے کئی سارے ایڈوانٹیجز بھی تھے، لیکن بارٹر سسٹم کے کئی سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی تھے۔ بارٹر سسٹم کا پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ تھا لیک آف ڈبل کو انسیڈنس۔ لیک آف ڈبل کو انسیڈنس کا مطلب مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، ایک عامر اور دوسرا الطاف۔ ان دونوں کو اپنی اپنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ عامر کے پاس وہ ہونا چاہیے جو الطاف کو چاہیے، اور الطاف کے پاس وہ ہونا چاہیے جو عامر کے پاس ہو۔ یہاں دونوں کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے جو پرسن اے کو بی سے چاہیے اور پرسن بی کو اے سے چاہیے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا کہ جو چیز عامر کو چاہیے وہ الطاف کے پاس نہیں ہوتی، یا جو الطاف کو چاہیے وہ عامر کے پاس نہیں ہوتی۔ بارٹر سسٹم کا دوسرا ڈس ایڈوانٹیج تھا لیک آف کامن ویلیو آف میئر۔ اس کا مطلب جب لوگ ٹریڈ کرتے تھے تو آپس میں کوئی ویلیوز طے نہیں پاتی تھی۔ جیسے آج کے دن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے روپے کی ہے، مطلب اس چیز کی ویلیو 1000 یا 2000 روپے ہے۔ تو اس وقت جب لوگ ٹریڈ کرتے تھے تو یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ اس کے بدلے گائے لینا چاہتا ہے اور دونوں اس ڈیل کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن پرسن اے ایک گھوڑے کے بدلے 3 گائے لینا چاہتا ہے، لیکن پرسن بی 3 نہیں بلکہ 2 گائے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت لوگوں کو ان کی قیمتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک گھوڑے کے بدلے 2 گائے دینی ٹھیک ہے یا 3، مطلب چیزوں کی قیمتیں طے نہیں ہوتی تھی۔ بارٹر ٹریڈ میں یہ ڈیفیکلٹی بھی دیکھنے کو ملتی تھی کہ جس کی وجہ سے ٹریڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن آج کے دن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 1 کلو چاول کی قیمت 500 روپے ہے اور 1 کلو گوشت کی قیمت 1000 روپے ہے۔ تو چیزوں کی ویلیو کا پتہ ہونے کی وجہ سے 2 کلو چاول کے بدلے ہم 1 کلو گوشت لے کر بارٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ بارٹر سسٹم میں تیسرا مسئلہ تھا لیک آف ڈیویزیبلٹی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس صرف ایک ہی گائے ہے اور دوسرے کے پاس ایک ہی بکری، اور دونوں ٹریڈ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن ایک بکری کے بدلے وہ ایک پوری گائے نہیں دینا چاہتا، اب وہ گائے کو کاٹ بھی تو نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا بارٹر ٹریڈ میں۔ بارٹر سسٹم میں لوگ ان چیزوں میں زیادہ ٹریڈ کرتے تھے جن کو ایزیلی ڈیوائیڈ کیا جا سکے۔ یہ کچھ مین پرابلم تھی بارٹر ٹریڈ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری لیمیٹیشن تھی۔ اگر اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔